السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ فضائل رمضان کی پہلی حدیث جو کل ہم نے آدھی پڑھی تھی، آج انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے کہ باوجود ضعف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں 100 پارہ پڑھنا یا سنانا اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2-2.25 گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے اور صبح سے نصف گھنٹہ قبل سحر و تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اور وظائف میں مشغول رہتے ہیں۔ استغفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقبہ رہتے اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد تقریباً 12 بجے تک اور گرمیوں میں 1 بجے تک حضر الوجود تحریر فرماتے اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھا کرتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے۔ عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ بذل الجہود ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت اور کچھ کتب بینی میں مشغول موجود اور فعال زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا، البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان المبارک کے خاص معمولات مستقل تھے ان کا اتباع تو ہر شخص سے نبھانا بھی مشکل ہے۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے اور یکے بعد دیگر سے متفرق حفاظ سے کلام مجید ہی سنتے رہتے تھے۔ اور حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائم پوری قدس سرہ کے یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعض محفوظ خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادہ چائے کے 1-2 فنجان نوش فرمائیں اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں۔ بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سری نگاہ سے ان کو پڑھا جائے یا کوئی تفریحی فقرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے ہیں کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حتیٰ الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے موجود امتیازات میں دوسرے پر فائق ہے۔ جو لوگ دنیوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر اور نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی ہے کہ اس کو بدل نہ سکیں یا کہ کھیتی پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکیں۔ اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینہ میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں کہ اس مبارک مہینہ کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں، چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبینا کے صحیفے اسی ماہ کی یکم یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور
18 یا 16 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات 2 رمضان المبارک کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان مبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کریں، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع نہ کرنا مناسب نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزیں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا، اور اس مہینے میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا: کلمہ طیبہ اور استغفار، اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد رہے، اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی نہ رہے: میں گورہار اللہ رب العزت جو پڑھا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ اس حدیث کا بقیہ حصہ ہم کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حکموں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر رمضان کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔